للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے علم غیب کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے، اس پر جو پھل لگتا ہے وہ سیب اور انار کی درمیانی کیفیت کا ہے، یعنی ایک میانہ سائز پھل۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جسے وہ پھل عطا فرمائے گا، اگر اس بندے نے دنیا میں مکھن کھایا ہوگا تو وہ پھل کھانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے مکھن میں وہ نرمی نہیں رکھی جو اس پھل میں اللہ نے نرمی رکھی ہے۔ اور اگر اس شخص نے دنیا میں شہد کھایا ہوگا تو پھل کھانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے شہد میں وہ مٹھاس نہیں رکھی جو اس پھل میں اللہ نے مٹھاس رکھی ہے۔ اور اگر اس شخص نے دنیا میں مشک و عنبر جیسی خوشبوؤں کا استعمال کیا ہوگا تو وہ پھل کھانے اور اس کی مہک سونگنے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے مشک و عنبر میں وہ خوشبو نہیں رکھی جو اس پھل میں اللہ نے خوشبو رکھی ہے۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں کہ کیسا بے مثال پھل ہے جس کی نرمی مکھن سے زیادہ ہے، جس کی مٹھاس شہد سے زیادہ ہے اور جس کی مہک مشک و عنبر سے زیادہ ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا بے مثال پھل قیامت کے دن اللہ کسے عطا فرمائے گا؟ وہ خوش نصیب کون ہوگا جو یہ پھل کھائے گا؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ یہ پھل اسے عطا فرمائے گا جو دنیا میں کثرت سے میری ذات پر درود پڑھنے والا ہوگا۔ جو بندہ دنیا میں کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانے پیش کرتا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ اسے ایسا بے مثال پھل عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہا کریں۔ یقیناً ہم جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اللہ اتنی زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ حاضرین محترم، آپ کے سامنے علم غیب کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کا زیادہ جاننے والا ہوں۔ غیب کہا جاتا ہے چھپی ہوئی چیز کو، پوشیدہ چیز کو۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین و آسمان کی غیب چیزوں کا، پوشیدہ چیزوں کا زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو اس آیہ کریمہ سے ثابت یہ ہوا کہ غیب کا جاننے والا اللہ ہے۔ غیب کا جاننے والا کون ہے جی؟ اللہ رب العزت ہے۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ غیب تو رب جاننے والا ہے،
کیا رب کسی اور کو بھی غیب عطا فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کہ غیب کا جاننے والا تو رب ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ رب کسی اور کو بھی غیب عطا فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جاننے والا رب کسی کو بھی غیب پر مطلع نہیں فرماتا، کسی پر بھی غیب ظاہر نہیں فرماتا الا من ارتضی من رسول، مگر وہ اپنے رسولوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے اور اسے پھر غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ رب کائنات اپنے رسولوں میں سے جسے چنتا ہے، جس کا انتخاب فرماتا ہے، اسے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ، کہ اللہ رب العزت کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع فرمائے، ہاں وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور پھر اسے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو ان آیہ کریمہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العزت غیب کا علم عطا فرماتا بھی ہے، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب ذرا آپ بتائیے کہ رب کائنات فرماتا ہے میں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہوں غیب کا علم عطا فرما دیتا ہوں، جسے منتخب فرماتا ہوں چن لیتا ہوں اسے غیب کا علم عطا کر دیتا ہوں۔ تو میرے آقا اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو امام الانبیاء ہیں، تو کیا رب کائنات نے حضور کو غیب کا علم عطا نہیں فرمایا ہوگا؟ یقیناً حضور علیہ السلام تو سب سے زیادہ شانوں والے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے، تو یقیناً اس نے امام الانبیاء کا انتخاب بھی فرمایا ہے، امام الانبیاء کو غیب کا علم بھی عطا فرمایا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، آپ کی شان سب سے وراء الورا ہے۔ ایک حدیث پاک عرض کر کے آگے گفتگو عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ذر راوی ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حتیٰ استیقنت، یہاں تک کہ آپ نے یقین کر لیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضور آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ذر میں ایک وادی میں موجود تھا، اللہ رب العزت نے آسمان سے 2 فرشتوں کو بھیجا، ایک فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہا اور ایک فرشتہ زمین پر آیا۔ اب جو آسمان و زمین کے درمیان معلق فرشتہ تھا وہ نیچے والے فرشتے سے کہتا ہے کیا یہ وہی ہیں جن کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کیا یہ وہی محبوب ہیں جن کو اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے؟ تو اب وہ زمین والا فرشتہ آسمان والے فرشتے کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے ہاں یہ وہی ہیں جن کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ تو اب وہ آسمان والا فرشتہ کہتا ہے ان کا ایک بندے کے ساتھ وزن کرو۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، کہا گیا کہ ان کا ایک آدمی کے ساتھ وزن کرو۔ حضور فرماتے ہیں میرا ایک بندے کے ساتھ وزن کیا گیا تو میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میرا ایک بندے کے ساتھ وزن کیا گیا تو میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اب اس نے کہا ان کا 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ حضور فرماتے ہیں میرا 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا، میرا پلڑا پھر بھاری ہو گیا۔ اب اس نے کہا ان کا 100 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ حضور فرماتے ہیں میرا 100 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا، میرے مد مقابل پلڑے میں 100 آدمیوں کا رکھا گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں 100 آدمیوں پر بھی بھاری ہو گیا۔ فرماتے ہیں میرا پلڑا 100 پر بھی بھاری ہو گیا۔ اب اس نے کہا ان کا 1000 بندوں کے ساتھ وزن کرو۔ حضور فرماتے ہیں میرا 1000 بندوں کے ساتھ وزن کیا گیا، میرے مد مقابل پلڑے میں 1000 بندوں کو رکھا گیا اور میرا پلڑا 1000 بندوں پر بھی بھاری ہو گیا۔ 1000 بندوں پر میرا پلڑا بھاری ہوا۔ تو اب آسمان والا فرشتہ زمین والے سے کہتا ہے کہ اب ان کا وزن نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر تم ان کے مد مقابل پلڑے میں ان کی پوری امت کو بھی رکھ دو گے تو مصطفیٰ کا پلڑا پوری امت پر بھاری ہو جائے گا۔ ان کی شان یہ ہے اگر ان کے مد مقابل پلڑے میں ان کی پوری امت کو بھی رکھ دیا جائے تو مصطفیٰ کا پلڑا پوری امت پر بھاری ہو جائے گا۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب رب کائنات اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے
منتخب فرماتا ہے، اسے غیب کا علم عطا فرماتا ہے، تو یقیناً امام الانبیاء تو رب کا انتخاب ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو چنا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے محبوب کا انتخاب بھی فرمایا ہے، محبوب کو علم غیب بھی عطا فرمایا ہے۔ اب ذرا علم غیب کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس پر انشاءاللہ احادیث کے حوالے سے میں دلائل عرض کرتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اولین و آخرین سے بڑھ کر علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو اولین و آخرین سے بڑھ کر علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے اور جتنے انسان تشریف لائے، اور پھر حضور علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسانوں نے آنا ہے، اللہ رب العزت نے تمام سے بڑھ کر اگر علم عطا فرمایا ہے تو حضور علیہ السلام کو علم عطا فرمایا ہے۔ لہذا اولین و آخرین سے بڑھ کر علم عطا فرمایا، اور اگلی بات اللہ رب العزت نے اولین و آخرین سے بڑھ کر بھی علم عطا فرمایا ہے، محبوب کو اولین و آخرین کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دی، جو چیزیں ہو چکی ہیں، جو ہونے والی ہیں، ان تمام کا علم عطا فرما دیا گیا ہے، اور اسی چیز کو کہا جاتا ہے ما کان و ما یکون۔ اور ہم حضور علیہ السلام کے بارے میں ما کان و ما یکون کا علم اس علم کے قائل ہیں کہ جو ہو چکا تھا حضور اسے بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے محبوب اسے بھی جانتے ہیں۔ اب اس پر دلیل عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلے آپ نے عقیدہ اور نظریہ سن لیا کہ ہمارا عقیدہ ہے جو کچھ ہو چکا تھا حضور وہ بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے حضور وہ بھی جانتے ہیں۔ اب اس پر حدیث پاک سنیے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور صحابی کی شان یہ ہے کہ کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال جتنے مرضی مراتب طے کر لے، وہ سارے مراتب طے کرنے کے بعد اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے مقام حضور کے صحابہ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت عمر بن اخطب روایت فرماتے ہیں، اور یہیں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر بن اخطب آپ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کا مزار پاکستان میں موجود ہے۔ حضرت عمر بن اخطب یہ حضور علیہ السلام کے صحابی، اور ان کا مزار پاکستان میں، اور اس سے بڑھ کر ان کا مزار یہیں سندھ میں موجود ہے۔ سندھ کے شہر سکھر کے قریب بالکل آپ کی قبر مبارک وہاں موجود ہے، حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یہ روایت فرماتے ہیں، حضرت عمر بن اخطب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آپ نے آ کر ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ السلام ممبر پر جلوہ گر ہوئے، اور حضور علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے اور غیب کی خبریں عطا فرمانا شروع کی۔ فرماتے حضور علیہ السلام نے ہمیں غیب بتانا شروع کیا، غیب کی خبریں عطا فرماتے رہے، فرماتے حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ فجر سے حضور علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، ظہر کا وقت ہو گیا۔ فرماتے حضور علیہ السلام نے نماز ظہر ادا فرمائی، نماز ظہر کے بعد پھر حضور نے خطاب شروع فرمایا۔ عصر کا وقت ہو گیا، فرماتے ہیں عصر کی نماز ادا فرمائی، پھر حضور نے خطاب فرمانا شروع کیا، حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر بن اخطب فرماتے ہیں حضور نے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں غیب کی خبریں عطا فرمائیں۔ آپ غور فرمائیں، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک غیب کی خبریں عطا فرمائیں، اور کیا کیا حضور نے بتایا۔ اب یہ حضرت عمر بن اخطب جو صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے حضور نے ہمیں اتنا علم دیا، اتنی غیب کی خبریں عطا فرمائیں، اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما کان و بما ہوا کائن۔ فرماتے ہیں جو کچھ ہو چکا تھا حضور نے وہ بھی بتا دیا، جو ہونے والا تھا حضور نے ہمیں وہ بھی بتا دیا ہے۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کا علم ما کان و ما یکون، کہ جو ہو چکا تھا حضور نے وہ بھی بتا دیا ہے، جو ہونے والا ہے حضور نے وہ بھی بتا دیا ہے۔ اور یہ تو ہے حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگلی روایت حضرت فاروق اعظم ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ہمیں غیب کی خبریں دیں، حضور نے بتایا کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور کہاں تک بتایا۔ اب یہ حضرت فاروق اعظم کے جملے سنیے گا، اور حضور علیہ السلام کا علم اور حضور کی شان دیکھیے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں حضور نے ہمیں غیب کا علم دیا، اور کتنا دیا، کتنی غیب کی خبریں دی۔ فرماتے ہیں اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدء الخلق۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے خبریں دینا شروع کی۔
کہاں سے لوگوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا؟ فرماتے ہیں ابتدا سے خبریں دینا شروع کی، اور کہاں تک خبریں دی؟ فرماتے حتی دخل اہل الجنت منازلہم ودخل اہل النار منازلہم، اور حضور خبریں دیتے گئے حتیٰ کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے۔ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک ساری خبریں حضور علیہ السلام نے ہمیں عطا فرما دی۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں حضور نے تو سب کچھ بتا دیا، کیونکہ رب فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، کہ میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت نے محبوب کو اگر غیب کی خبریں دی ہیں تو محبوب آگے کسی کو نہیں بتاتے، فرمایا نہیں، محبوب بخیل نہیں، محبوب اپنے غلاموں کو بھی خبر دیتے ہیں، اور حضور نے سب کچھ بتایا۔ لیکن حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جس کو یاد رہا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ لیکن حضور نے سب کچھ بتا دیا تھا، جو ہونے والا تھا وہ بھی بتا دیا، اور جو ہو چکا ہے وہ بھی بتا دیا، جو ہونے والا ہے محبوب نے وہ بھی بتا دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں غیب کی خبریں دی۔ جب ہم حضور کی بارگاہ سے اٹھے تو اس وقت عالم کیا تھا؟ جب ہم حضور کی بارگاہ سے اٹھ کر گئے تو اس وقت عالم یہ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ آسمان پر کوئی پرندہ ایسا نہیں تھا جو پر مارتا ہو اور ہمیں حضور نے اس کی خبر نہ دے دی ہو۔ اس قدر حضور نے ہمیں غیب کی خبریں عطا فرمائیں کہ ایک پرندہ اگر آسمان پر مار رہا تھا تو محبوب نے وہ بھی ہمیں بتا دیا۔ اس قدر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، بلکہ حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رب کائنات نے مجھے معراج کروائی، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میں آسمانوں پر تشریف لے گیا، میں نے اپنے رب کی زیارت کی، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رب کائنات نے اپنا دست قدرت، اگرچہ رب کائنات جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، لیکن جو بھی اس کی شایان شان ہے اس کی شان کے لائق ہے، حضور فرماتے ہیں رب کائنات نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا، فرماتے ہیں اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا، اور حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے سینے پر اس کی ٹھنڈک کو محسوس فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا، حضور فرماتے ہیں میں نے سینے پر اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، اور اللہ رب العزت کے دست قدرت کی برکت سے مجھے کیا کیا عطا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں میں تھا اللہ نے مجھے زمینوں کے تمام کا علم عطا فرما دیا، اور تمام آسمانوں کا بھی علم عطا فرما دیا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے محبوب مکرم کو کیا کیا عطا نہیں فرمایا۔ ہاں، ہم علم غیب کے قائل ہیں، اور کون سے علم غیب کے قائل ہیں؟ جو اللہ نے اپنی مرضی سے عطا فرمایا ہے۔ ہم حضور کے لیے ایک ذرہ بھی علم کا رب کی مرضی کے بغیر ثابت نہیں کرتے، اور جتنا بھی ثابت کرتے ہیں رب کی عطا سے ثابت کرتے ہیں کہ محبوب مکرم رب کی عطا سے جاننے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ قد رفع لی الدنیا، اللہ رب العزت نے محبوب مکرم کو شان کیا عطا فرمائی ہے؟ حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا، کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو بلند فرمایا، بلکہ دنیا کے لفظ ہیں، فرمایا ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا، میرے لیے دنیا کو بلند فرما دیا، اللہ نے میرے لیے دنیا کو بلند فرمایا ہے۔ اور پھر حضور کیا کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں انا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حضور فرماتے ہیں میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں، اللہ رب العزت نے محبوب مکرم کو کیسا علم عطا فرمایا؟ فرمایا میں دنیا بھی دیکھ رہا ہوں، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، اور کیسے دیکھ رہا ہوں؟ حضور فرماتے ہیں كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّي هَذَا، كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّي هَذَا، حضور فرماتے ہیں میں دنیا کے اندر قیامت تک کے نظارے ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے محبوب مکرم کو علم عطا فرمایا، فرماتے ہیں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں ایسے میں نے پوری دنیا کو بھی دیکھا ہے، اور قیامت تک کے سارے نظارے بھی دیکھ لیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا علم عطا فرمایا تھا تو محبوب مکرم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت دجال کا ظہور ہوگا، اور جب دجال آئے گا تو دجال کے مقابلے میں میرے غلام بھی اٹھیں گے دجال سے لڑنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے جو غلام دجال کا مقابلہ کریں گے، دجال کے ساتھ جہاد کریں گے، حضور فرماتے ہیں انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں
قبل جب دجال آئے گا، دجال کا ظہور ہوگا، اس وقت میرے غلام جو دجال کے مقابلے میں لڑیں گے، انی لعارف اسماءہم، میں اپنے غلاموں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، اور صرف ان کے نام نہیں جانتا، فرمایا انی لعارف اسماء آبائہم، میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے والدین کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ان کے آبا کے نام بھی جانتا ہوں، اور اس سے بڑی بات حضور ارشاد فرماتے ہیں وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، فرمایا کہ میرے وہ غلام جن گھوڑوں پر سوار ہوں گے، میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ نے محبوب مکرم کو اس قدر غیب کا علم عطا فرمایا کہ جو مجاہدین دجال کے مقابلے میں اٹھیں گے، حضور ان مجاہدین کو بھی جانتے ہیں، ان کے ناموں کو بھی جانتے ہیں، ان کے والدین کے ناموں کو بھی جانتے ہیں، اور حضور علیہ السلام ان کی سواریوں کے رنگوں کو بھی جانتے ہیں۔ اس قدر اللہ رب العزت نے حضور کو علم عطا فرمایا، اور یہ سارا علم کیوں نہ ہو، کیونکہ رب کائنات نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ قرآن کے اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کہ اے محبوب یہ جو ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے، اس قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر شے کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا تفصیلا لکل شیء، فقط بیان نہیں، ہر ایک کی پوری تفصیل قرآن میں موجود ہے، ہر شے کی تفصیل اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے ذکر قرآن میں نہ کیا ہو، جس کا علم ہم نے قرآن میں نہ رکھا ہو۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے، ہر خشک و تر کا بیان قرآن میں موجود ہے، اور ہر خشک و تر کا بیان قرآن میں ہے۔ وہ اور بات ہے کہ مجھے اور آپ کو نظر نہ آئے۔ آج میں اور آپ قرآن کھولیں تو ہمیں ہو سکتا ہے فقط قرآن کے الفاظ نظر آئیں، لیکن جن کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، جب وہ قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن ہر چیز کا بیان انہیں بتاتا ہے، ہر چیز کا واضح بیان ان کے سامنے ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ رب العزت نے قرآن کا علم عطا فرمایا، اور کیسا علم عطا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لو ضاع علی قال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ تعالی، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اسے مدینے کے بازاروں میں نہیں، اسے قرآن کے پاروں میں تلاش کر سکتا ہوں، کیونکہ قرآن میں ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے۔ اب قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، اور قرآن کہاں ہے تو اللہ فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، محبوب جبریل امین نے قرآن آپ کے دل پر نازل فرمایا ہے۔ تو مجھے بتائیں جب قرآن میں ہر شے کا بیان ہے اور قرآن محبوب کے دل پر نازل ہوا ہے، تو جب قرآن کے علم کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا ہے اس محبوب کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ لہٰذا اللہ رب العزت نے محبوب مکرم کو ہر شے کا علم عطا فرما دیا ہے۔ جو علوم قرآن میں موجود ہیں وہ سارے علوم اللہ نے محبوب مکرم کو بھی عطا فرما دیے ہیں۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ امام بصیری اپنے دور کے عالم تھے، امام تھے، لیکن فالج کا آپ کو اٹیک ہو جاتا ہے، جسم مفلوج ہو چکا ہے، فالج زدہ ہو چکے ہیں۔ جب غم کی کیفیت میں آئے تو آپ جانتے ہیں جب بندہ غم کی عالم میں ہو، غم کی کیفیت میں ہو، تو غم کی کیفیت میں محب اپنے محبوب کو پکارا کرتا ہے، غلام اپنے آقا کو پکارا کرتا ہے۔ جب امام بصیری فالج زدہ ہوئے تو آپ نے حضور علیہ السلام کی نعتیں لکھنا شروع کی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے رہے کہ یا رسول اللہ کرم فرمائیں، آپ شفقت فرمائیں، آپ کا غلام اس کیفیت میں ہے، اس حالت میں ہے، اور جب پکارنے والا دل سے پکارتا ہے تو محبوب توجہ بھی فرماتے ہیں، کرم بھی فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے فالج کو بھی دور فرمایا، حضور نے کرم فرمایا، اور حضور فرماتے ہیں اے امام بصیری، ہماری جو نعتیں لکھا کرتے تھے وہ نعتیں تو پڑھ کر سناؤ، جو تم نے ہماری نعتیں لکھی ہیں وہ نعتیں پڑھ کر سناؤ۔ تو اب امام بصیری حضور کی بارگاہ میں حضور کی نعتیں سناتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب نعت پڑھی جائے تو حضور اپنے نعت خانوں کو خالی نہیں لوٹاتے، اپنی شان بیان کرنے والوں کو خالی جھولی واپس نہیں لوٹاتے۔ حضور نے اپنی چادر امام بصیری کو عطا فرمائی، اور چادر کو کہا جاتا ہے بردہ، اور امام بصیری نے جو قصیدہ لکھا تھا، جو نعت لکھی تھی، وہ نعت مشہور ہو گئی قصیدہ بردہ کے نام سے، اور قصیدہ بردہ ایسا مشہور ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اس قصیدے کو ایسی شہرت عطا فرمائی کہ آج بھی ہر بچے کی زبان پر آپ کا قصیدہ ہے۔ آج صبح اسمبلی کے وقت بچے پڑھتے ہیں تو امام بصیری کا قصیدہ پڑھتے ہیں کہ مولا صلی
وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس میں امام بصیری نے حضور کے سامنے جو اشعار پڑھے، حضور کے سامنے یہ نعتیں پڑھ کر سنائی، وہ کیا نعت تھی؟ امام بصیری فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شان و عظمت یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے، فرماتے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یا رسول اللہ نے لوح و قلم سے بڑھ کر اگر علم عطا فرمایا ہے تو آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ یہ امام بصیری محبوب کے سامنے پڑھ رہے ہیں وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ کہ محبوب اگر رب نے لوح و قلم سے بڑھ کر علم عطا فرمایا ہے تو آپ کو عطا فرمایا ہے۔ وقت مختصر ہے، میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پھر سے ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے اور اللہ رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ پھر سے آیہ کریمہ سنیے کیا فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جاننے والا ہر ایک پر غیب کو ظاہر نہیں فرماتا، ہاں الا من ارتضی من رسول، اپنے رسولوں میں سے رب جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے اور غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب کو چنا ہے، عقیدہ ہے کہ نہیں ہے سب کا جی؟ یقیناً رب کائنات نے ہمارے محبوب کو چنا ہے، رب کائنات نے محبوب مکرم کا انتخاب فرمایا ہے، اور کیونکہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، رب فرماتا ہے من ارتضی، ہم جس سے راضی ہوتے ہیں، جس سے راضی ہوتے ہیں غیب کا علم دے دیتے ہیں۔ اور محبوب مکرم کی شان یہ ہے کہ رب تو محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے محبوب کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، کہ اے محبوب پوری کائنات مجھے راضی کرنا چاہتی ہے اور میں رب ہو کر اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب مکرم کی تو شان یہ ہے کہ رب محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو یقیناً رب نے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ رب کتنا راضی کرنا چاہتا ہے، رب قرآن میں فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور دل میں یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ مالک کاش قبلے کو تبدیل فرما، اے مالک قبلہ تبدیل فرما۔ رب فرماتا ہے محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں رب وہی آپ کا قبلہ بنا دے گا، آپ کا قبلہ تبدیل فرما دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز طائر سدرہ نشین جناب جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دوران نماز صحابہ موجود ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ قبلہ تبدیل فرمائیں، اپنا منہ مبارک پھیر لیں۔ حضور فرماتے ہیں جبریل رب کی نماز تو پوری ہو جائے۔ غیب سے آواز آئی محبوب ہماری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری رضا تو پوری ہو جائے۔ فرمایا محبوب نماز بعد میں ہونی ہے، پہلے تیری رضا پوری ہو جائے۔ رب نے وہیں پر دوران نماز قبلہ تبدیل کرنے کا حکم فرما دیا۔ تو یہ رب کائنات محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے۔ یہاں دو باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کروں گا۔ پہلی بات اللہ محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور اللہ نے محبوب کا صدقہ محبوب کے غلاموں پر بھی کئی چیزوں کے غیب کو ظاہر کر دیا ہے۔ پہلی بات کہ حضور کے غلاموں پر غیب ظاہر ہوا۔ حضور کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سلمہ بن سلامہ، کیا نام ہے؟ حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے بدری صحابہ میں ہیں۔ حضرت سلمہ بن سلامہ حضور کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، غزوہ بدر کی طرف جا رہے ہیں، رستے میں ایک چرواہا مل جاتا ہے، چرواہا اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے، اتنے میں حضرت سلمہ بن سلامہ اسے بلاتے ہیں، فرماتے ہیں سلم علی رسول اللہ، ہمارے محبوب کو سلام کرو، سلم علی رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں انہیں سلام کرو۔ وہ چرواہا کہتا ہے میں کیسے مان جاؤں یہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضرت سلمہ بن سلامہ فرماتے ہیں بتاؤ پھر تمہیں کیسے منوائیں، کیسے مانو گے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ میری اونٹنی ہے، اگر یہ بتا دیں اس کے پیٹ میں جو ہے یہ نر ہے کہ مادہ ہے تو میں مان جاؤں گا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر یہ بتا دیں کہ جانور کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے کہ مادہ ہے، میں مان جاؤں گا۔ تو حضرت سلمہ بن سلامہ حضور کے غلام ہیں اور کہتے ہیں لا تسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اخبرک، لا تسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اخبرک، کہا یہ چھوٹی موٹی غیب کی باتیں پوچھ کر ہمارے محبوب کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ حضور کے نالین اٹھانے کا صدقہ یہ خبریں تو محبوب کے غلام بھی بتا دیا کرتے ہیں، حضور کے نالین اٹھانے کا صدقہ یہ خبریں تو محبوب کے غلام بھی دے دیا کرتے ہیں۔ جب محبوب کے غلاموں کی یہ شان ہے تو اللہ نے محبوب مکرم کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا، کیونکہ رب تو محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔
اسی پر بات ختم کروں گا کہ محبوب رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ غزوہ بدر ختم ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں، صحابہ کرام حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے، صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج خلاف معمول آپ نماز میں مسکرا رہے تھے۔ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، حالانکہ آپ ایسا نہیں فرماتے، نماز میں مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ تو ذرا غور سے سنیے گا حضور کیوں مسکرائے تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس لیے مسکرایا، میں نماز پڑھ رہا تھا، جناب جبریل امین آ گئے، میں جبریل کو دیکھ کر مسکرایا، میں جبریل کو دیکھ کر مسکرایا۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں رسول اللہ جبریل تو پہلے بھی آیا کرتے تھے، آج مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے لیے جبریل فرشتوں کو لے کر آئے تھے، غزوہ بدر ختم ہوا، ہم نماز پڑھ رہے تھے، جبریل فرشتوں کو لے کر آسمانوں پر چلے گئے۔ جب جبریل آسمانوں پر حاضر ہوئے تو دروازے بند کر دیے گئے اور پوچھا گیا جبریل جس محبوب کو راضی کرنے کے لیے بھیجا تھا اس سے پوچھ کر آئے ہو کہ اس کی اجازت کے بغیر آئے ہو؟ محبوب سے پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا؟ جبریل عرض کرتے ہیں محبوب سے پوچھ کر تو نہیں آئے، فرشتوں نے دروازے بند کر دیے، کہا رب کا حکم ہے جب تک محبوب اجازت نہیں دیں گے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل اجازت لینے کے لیے واپس میرے سامنے آئے، میں نماز میں مسکرایا اور جبریل کو یہ پیغام دیا اے جبریل آج تجھے پتہ لگ گیا ہوگا کہ محمد کے بغیر نہ فرش پر گزارا ہے نہ عرش پر گزارا ہے، اگر فرش پر گزارا ہوگا تو محبوب کا صدقہ ہوگا، اگر عرش پر گزارا ہوگا تو وہ بھی محمد عربی کا صدقہ ہوگا، کیونکہ رب نے محبوب کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں جو کچھ میں نے عرض کیا مالک اسے قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔